یہ ہے امریکہ کا ایجنڈا جس کے لیے گود میں رکھا ہوا ہے اس کو۔ وحدت ادیان کی، لیلا کی زلفوں کا اسیر، جنگ کی مٹی کا وہ ایک دین دشمن رہنما، ایک وہ ہے جس نے پورے دین پہ حملہ کیا۔ ہم بھولے نہیں، نہ بھولیں گے۔ تیرا کوئی شاگرد، تیرا کوئی مرید تیرے کفریات کا دفاع نہیں کر سکتا۔ میں تجھے جیتے جی کہہ رہا ہوں، مرنے سے پہلے توبہ کر۔ اس کی کتابوں میں جو آمیزش ہے کفر کی، اگر میری زندگی رہی تو ساری دور کروں گا انشاءاللہ، لیکن اگر میں چلا گیا یہ کوئی نہ سمجھے کہ وہ جو کچھ لکھ گیا صحیح لکھا ہوا۔ اس کا ٹائم تھوڑا ہے، منزل بڑی دور ہے، اور ہمیں یہ درمیان میں جگر جو کام کتنے، وہ اب کون سا دکھ چھیڑوں۔ سلمان تاثیر کی تعزیتیں کرنے والے بالآخر تحریک لبیک کے مامے چاچے بنے۔ جب لفظ کوئی نہیں بول سکتا تھا، ہم نے قافلہ چلایا اور آگے جا کے ٹھیکیدار وہ بنے۔ اتنے سال ہمارے لگے، اگر وہ ہم نے اس پہ لگائے ہوتے تو اس کی ہر سطر کی تلاشی لے چکی ہوتے۔ لیکن میں اہل سنت سے کہتا ہوں، اس کی فکر کے اندر خارجیت بھی ہے، رافضیت بھی ہے۔ یہ پورا پکا خارجی بھی ہے، پورا پکا رافضی بھی ہے۔ طاہر القادری، لونڈے اس کے چیلے چمچے، اس کے شاگرد، کوئی ایک بھی صاحب صلاحیت نہیں جو کھڑا ہو کے اس کی حفاظت کر سکے۔ اس لیے میں اسے کہہ رہا ہوں، مرنے سے پہلے اپنا خود دفاع کر کے دکھاؤ کہ تم نے اسلام کے ساتھ کیا دو نمبری کی ہوئی۔ ہم بھولے نہیں، ہم نے چھوڑا نہیں، ہم نے بخشا نہیں، ہم نے اسے معاف نہیں کیا۔ اس نے جو تلوار چلائی ہے شیخ مجدد کے مسلک پر اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر، ہمیں یاد ہے۔ وہ اور ہیں جو اس کی چمک میں گم ہو کے اس کے برکتوں میں جا بیٹھے۔ ہمیں ایک ایک زخم یاد ہے، اور اس کا بدلہ ہماری نسلیں بھی اس کی نسلوں سے لیں گی۔ ایک وہ ہے، لیکن ان پیروں سے مجھے دکھ ہے، یہ شیخ الحدیث صرف چند نذرانوں کے اس کے شاگردوں کے لیے ان کی زبانوں پہ تالے لگے رہے، اور اب بھی لگے ہوئے، اور ہم نے مسلک بتایا اور یہ اٹھ کے چل پڑے ہمارے خلاف۔ میں بھی ہوتا ڈالروں میں یا غرب کا لاڈلا، پھر بڑے اونچے مشائخ مجھ پہ بھی رہتے فدا، نہ انہیں کوئی عیب ملتا، نہ نظر آتی خطا، نہ میں جیلوں میں پگھلتا، نہ مجھے ملتی سزا۔ حق پرستوں سے ہمیشہ اس طرح ہوتا رہا، دیکھ لیں گے روز معاشر کس پہ راضی ہے خدا۔ بس حق پرستوں سے ہمیشہ اس طرح ہوتا رہا، ہر دور میں منصور سردار رہا ہے، ہر دور یزیدوں کا وفادار رہا ہے۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، رفض کی بولی کبھی بول نہ جانا لوگو۔ یہ پیر اس کی پیسوں کی چمک میں گم رہے، اجلاس اس کے مراکز میں ہوئے اور حملہ ہمارے خلاف کیا۔ وہ عنوان ہے، نہ صحیح میں علم والا، نہ صحیح میں پارسا، اب تلک تو عالمی مرکز بھی نہ ہی بن سکا، نہ پھرا ایوان شاہی، نہ کوئی منصب لیا۔ اس وقت اہل سنت و جماعت پر اتنی آزمائش ہے کہ شاید کبھی پہلے نہ آئی ہو۔ یعنی ایک شخص جس نے اہل سنت کے پورے تشخص کو ڈیمیج کرنے کی کوشش، آج وہ بالآخر پھر اہل سنت کا محسن، امام، والی بننے کے لیے پورا لاؤ لشکر لے کے میدان میں آ چکا۔ جب اس نے اہل سنت کے معتقدات، نظریات پہ حملہ کیا، ہمارے اکابر نے اس کے خلاف آواز بلند، اکابر فوت ہوئے اور اصاغر اور بعد کے حالات میں انہیں ہر طرف اپنے لوگ داخل کر کے کارواں کو لوٹا، اور آج وہ نظریاتی طور پر اہل سنت کی جڑیں کاٹنے والا شخص اہل سنت پر مسلط ہونے کے لیے پورا کمر بستہ ہو چکا۔ اور دوسری طرف المیہ یہ ہے کہ جو بچے کچے لوگ تھے اصل نظریے کے وارث، ان کو ایک نئی نام نہاد سوچ کے ذریعے رضویت اور مسلک اہل سنت سے بے خبر اور بیگانہ کرنے کی پالیسی بنائی۔ جہاں ہمارے مشائخ کو، جو مشائخ اور علماء مفتیان کرام باہوش تھے، انہیں بولنا چاہیے تھا، پھر بھی سہمتے رہے، ڈرتے رہے، الا ماشاء اللہ۔ اور جہاں حمایت کرنی چاہیے تھی، وہاں اسی کے اشارے پر پھر جو ہے وہ حملہ آور ہو۔ ایک شخص نے سام الحرمین کا رد کیا، نظریات اہل سنت کا رد کیا، ویمبلے کانفرنس میں شرک توحید کو اکٹھا کر دیا۔ یہ پیر اس کی پیسوں کی چمک میں گم رہے، اور ہم نے 14 صدیوں کی اذان دی اور ہمارے خلاف لا تعلقی۔ میرے نزدیک یہ لا تعلقی ٹولہ بہت
بڑا نقصان دہ ثابت ہوا ہے اہل سنت کے لیے۔ یہ پارٹنر رہے ہیں اور رہے اب بھی ہیں بہت سے طاہر القادری کی بےہودگیوں کے، اور جہاں پہرا دیا جا رہا تھا وہاں انہوں نے اسی کے چیلوں کے کہنے پر آ کے حملہ، اجلاس اس کے مراکز میں ہوئے اور حملہ ہمارے خلاف کیا۔ اس پر میں یہ بھی میرے جیل کا وہ عنوان ہے، نہ صحیح میں علم والا نہ صحیح میں پارسا، اب تلک تو عالمی مرکز بھی نہ ہی بن سکا، یہ مگر مجھ پہ رہی ہے خاص نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مگر مجھ پہ رہی ہے خاص نظر مصطفیٰ، نہ بنا ہوں صلح کلی نہ ہی لبرل آشنا، نہ کلیسا کی گھڑی ہوں نہ ہوں مندر کا دیا، نہ ہی مشرک گھر بلائے نہ بتوں کو خوش کیا، نہ پھرا ایوان شاہی نہ کوئی منصب لیا، نہ بنا افرنگ فیلو نہ لی یورپ کی ہوا، نہ کبھی جاگیرداروں کی لکھی مدحو ثنا، نہ کسی بھی غیر سید کو سکا سید بنا۔ کچھ لوگوں نے اس ذریعے بھی بڑے مفادات ہیں کہ غیر سید تو سید بن ہی نہیں سکتا، لیکن لوگ یہ بھی دھندا کرتے رہے۔ نہ کبھی جاگیرداروں کی لکھی مدحو ثنا، نہ کسی بھی غیر سید کو سکا سید بنا، نہ کبھی واعظ و نصیحت کا کیا کوئی مکا، نہ ہے کی فتویٰ فروشی نہ شریعت سے دغا، خوش ہوں مالک کی عطا پر ہو شکر کیسے ادا، روکھی سوکھی کھا کے اپنے دین پہ پہرا دیا۔ ایک وہ ہے جس نے پورے دین پہ حملہ کیا، نہ اسے شرم نبی ہے نہ اسے خوف خدا، وحدت ادیان کی لیلا کی زلفوں کا اسیر، جنگ کی مٹی کا وہ ایک دین دشمن رہا، ایک وہ ہے جس نے پورے دین پہ حملہ کیا۔ ہم بھولے نہیں، نہ بھولیں گے۔ اور میں آج کی اس کنونشن میں کہہ رہا ہوں طاہر القادری کو، تیرا کوئی شاگرد، تیرا کوئی مرید تیرے کفریات کا دفاع نہیں کر سکتا۔ میں تجھے جیتے جی کہہ رہا ہوں، مرنے سے پہلے توبہ کر۔ اس کی کتابوں میں جو امیزش ہے کفر کی، اگر میری زندگی رہی تو ساری دور کروں گا انشاءاللہ، لیکن اگر میں چلا گیا تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ وہ جو کچھ لکھ گیا صحیح لکھا ہوا۔ ٹائم تھوڑا ہے، منزل بڑی دور ہے، اور ہمیں یہ درمیان میں جگر جو کام کتنے، وہ اب کون سا دکھ چھیڑوں۔ سلمان تاثیر کی تعزیتیں کرنے والے بالآخر تحریک لبیک کے مامے چچے بنے۔ جب لفظ کوئی نہیں بول سکتا تھا، ہم نے قافلہ چلایا اور آگے جا کے ٹھیکیدار وہ بنے۔ اتنے سال ہمارے لگے، اگر وہ ہم نے اس پہ لگائے ہوتے تو اس کی ہر سطر کی تلاشی لے چکی ہوتے۔ لیکن میں اہل سنت سے کہتا ہوں، اس کی فکر کے اندر خارجیت بھی ہے، رافضیت بھی ہے، یہ پورا پکا خارجی بھی ہے، پورا پکا رافضی بھی ہے طاہر القادری۔ لونڈے اس کے چیلے چمچے، اس کے شاگرد، کوئی ایک بھی صاحب صلاحیت نہیں جو کھڑا ہو کے اس کی حفاظت کر سکے۔ اس لیے میں اسے کہہ رہا ہوں، مرنے سے پہلے اپنا خود دفاع کر کے دکھاؤ کہ تم نے اسلام کے ساتھ کیا دو نمبری کی ہوئی۔ ہم بھولے نہیں، ہم نے چھوڑا نہیں، ہم نے بخشا نہیں، ہم نے اسے معاف نہیں کیا۔ اس نے جو تلوار چلائی ہے شیخ مجدد کے مسلک پر اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر، ہمیں یاد ہے۔ وہ اور ہیں جو اس کی چمک میں گم ہو کے اس کے برکتوں میں جا بیٹھے۔ ہم ایک ایک زخم یاد ہے، اور اس کا بدلہ ہماری نسلیں بھی اس کی نسلوں سے لیں گی۔ ایک وہ ہے، لیکن ان پیروں سے مجھے دکھ ہے، یہ شیخ الحدیث صرف چند نذرانوں کے اس کے شاگردوں کے لیے ان کی زبانوں پہ تالے لگے رہے، اور اب بھی لگے ہوئے ہیں، اور ہم نے مسلک بتایا اور یہ اٹھ کے چل پڑے ہمارے خلاف۔ ایک وہ ہے جس نے پورے دین پہ حملہ کیا، نہ اسے شرم نبی ہے نہ اسے خوف خدا، وحدت ادیان کی، یہ ہے امریکہ کا ایجنڈا جس کے لیے گود میں رکھا ہوا ہے اس کو، وحدت ادیان کی لیلا کی زلفوں کا اسیر، جنگ کی مٹی کا وہ ایک دین دشمن رہنما، چن لیا ہے اس نے خواہش سے وہ ٹیڑھا راستہ، نہ وہ ہے راہ مجدد نہ ہی وہ راہ رضا، غوث اعظم بھی نہیں ہے اس چلن کے طرفدار، سید حجویر کا بھی وہ نہیں ہے راستہ، مسلک اسلاف پر وہ بن کے ایک بجلی گرا، نہ ہوئے یہ لا تعلق نہ سکے فتویٰ لگا۔ لا تعلقی والے بہروپیوں میں سے ہر ایک سے میں پوچھتا ہوں، پورے قافلے پر ظلم کے تم ذمہ دار ہو، اس وقت تم کہاں تھے؟ یہ سارا مسلک لٹتا رہا، کسی ایک کو بھی لا تعلقی یاد نہیں آئی، اور جب ایران کے مفادات پہ ضرب لگی، تفضیلیت اور رفض پر جب آنچ آنے لگی تو انہیں چھیڑ کے آگے کر دیا۔ مسلک اسلاف پر وہ بن کے ایک بجلی گرا، نہ ہوئے یہ لا تعلق نہ سکے فتویٰ لگا، اس کی ایک ایک دھاندلی پہ شور تو ہوتا رہا، اے مگر یہ صاحبزادے کچھ نہ بولے برملا، میں بھی ہوتا ڈالروں میں یا غرب کا لاڈلا،
پھر بڑے اونچے مشائخ مجھ پہ بھی رہتے فدا، میں بھی ہوتا ڈالروں میں یا غرب کا لاڈلا۔ اب مجھے اس چیز کا رشک نہیں، میں اگلے شعر میں وہ بتاؤں گا، لیکن حقیقت بتا رہا ہوں۔ میں بھی ہوتا ڈالروں میں یا غرب کا لاڈلا، پھر بڑے اونچے مشائخ مجھ پہ بھی رہتے فدا، نہ انہیں کوئی عیب ملتا نہ نظر آتی خطا، نہ میں جیلوں میں پگھلتا نہ مجھے ملتی سزا، حق پرستوں سے ہمیشہ اس طرح ہوتا رہا، دیکھ لیں گے روز معاشر کس پہ راضی ہے خدا۔ بس بس حق پرستوں سے ہمیشہ اس طرح ہوتا رہا، ہر دور میں منصور سردار رہا ہے، ہر دور یزیدوں کا وفادار رہا ہے، حق پرستوں سے ہمیشہ اس طرح ہوتا رہا، دیکھ لیں گے روز معاشر کس پہ راضی ہے خدا۔ یہ بھی ایک حقیقت کا ادراک اور اس کا اظہار تھا۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگ، عظمت آل نبی، عظمت آل نبی، عظمت آل نبی، اس کا اگلا مصرع کیوں نہیں پڑھتے؟ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، رفض کی بولی کبھی بول نہ جانا لوگو۔ اب وہ جو رافضی کہتے ہیں وہی بولی وہ بہو جو ہے وہ اہل سنت کو اندر جو ہے وہ رائج کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔